السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں ہے، کہ آیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، اور دوسری بات کہ کتے کو نجس العین کیوں قرار دیا گیا، وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس قرار دیا گیا۔ ناظرین، کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس قرار دیا گیا۔ پہلی فطرت یہ کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، وہ اس وقت منہ اوندے پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کھچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس پہ دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ ناظرین، یہ وہ 3 باتیں ہیں، وہ 3 فطرتیں ہیں جس کی وجہ سے کتے کو نجس قرار دیا گیا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر موجود ہے اور اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے، یہ جو موجود ہیں ان کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر موجود ہے۔ اصحاب کہف کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش میں اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم کے لیے رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ باتیں تمام تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کتے جیسی عادات جو اصحاب کہف کے کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہ باتیں اتنی واضح ہیں کہ مجبوراً مجھے اس بات پر سوچنا پڑا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا یہ سب عادتیں ہم جیسے اشرف المخلوقات کے نام جسے جانتے ہیں ہم، ان میں نہیں پائی جاتی؟ میں اور آپ اس عادات کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا رب، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہوگی، تو پھر ہم جسے میرے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین اللہ، جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کر لے، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔